اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سبحان اللہ۔ بات غزوہ تبوک کی چل رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر تھا، اوپر سے گرمیاں بھی تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اس سفر کے اندر آقا علیہ السلام نے دو آدمیوں کو ایک کھجور عطا فرمائی تھی کھانے کے لیے، یعنی ایک صحابی کو صرف آدھی کھجور ملتی تھی راستے میں کھانے کے لیے، اتنا مشکل ترین یہ سفر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ فرمائی، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی تو یاد رکھو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم مدد نہیں کرو گے، تم اگر غزوہ تبوک کی طرف نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مدد فرمائی ہے اپنے محبوب کی۔ ظاہر ہے جس ذات نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو نبوت جیسا منصب عطا فرمایا ہے تو اس کی مدد بھی تو رب ہی فرمائے گا نا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے رسولوں کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم رسولوں کی مدد ضرور فرماتے رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا، اور کی بھی ہے۔ کہاں پر؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا تھا، وہ ہجرت کی رات والی بات۔ میں جب ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد کی ہے، اور اس وقت کوئی کافر سارا کفار مکہ مل کر بھی آقا علیہ السلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکے، ساری کوششوں کے باوجود وہ ناکام اور نامراد لوٹے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تب مدد فرمائی تھی تو غزوہ تبوک کے موقع پر بھی مدد ضرور فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ غزوہ ہجرت کی رات والی وہ ساری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا جب کافروں نے میرے محبوب کو وہاں شہر سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب وہ میرا محبوب اور میرے محبوب کا ساتھی جب دونوں غار کے اندر تشریف لے کے آئے، ٹھیک ہے، صدیق اکبر بھی اور آقا علیہ السلام بھی۔ تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے سیدنا صدیق اکبر کے صحابیت کا شرف جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، فاروق اعظم سے لے کر نیچے تک جتنے صحابہ کرام ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، یہ صحابی بن گئے، ٹھیک ہے۔ ان کا دیکھنا ان کی گواہی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہے جن کے شرف صحابیت کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کوئی بھی شخص آقا علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو اس لفظ کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب ثانی اثنین یعنی وہ جو ایک تھا اور ان کے ساتھ جو دوسرا تھا، اور وہ جو دوسرا تھا وہ کون تھا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اب یا تو قرآن کے ان لفظوں کا انکار کوئی کرے تب بھی کافر ہے، جو صدیق اکبر کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ صدیق اکبر کا انکار کرنا ان لفظوں کا انکار کرنا ہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو آگے دیکھیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر بھی، آقا علیہ السلام بھی غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ بیٹھے اور آقا علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، کفار مکہ پیچھے سے آ چکے ہیں، اگر انہوں نے صرف اپنے قدموں کو بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی جو بندہ اب چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اب وہ چھت سے نیچے دیکھے گا تو نیچے جو بندہ بیٹھا نظر تو آ جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے جو پریشانی ہے، جو فکر ہے، وہ صرف اس بات کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اوپر سے دیکھے اور آپ نظر آ جائیں اور آپ کو تکلیف دے دیں۔ تو آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی جو ہے نا، سیدنا صدیق اکبر جب اس کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ یہاں پہ ارشاد فرما دیے۔ دیکھیں یار، یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی اور تیسرا شخص نہیں ہے، صرف آقا علیہ السلام ہے اور صدیق اکبر ہے۔ اگر صدیق اکبر بعد میں جا کے یہ حدیث بیان کرتے تو منکر صدیق جو ہے وہ مانتے یا نہ مانتے، ان کا اپنا مسئلہ، کہتے جی اپنی بات خود بیان کر دی ہے، لیکن نہیں، غار ثور کا جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس کو صدیق اکبر نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، تاکہ قیامت تک کوئی شخص صدیق اکبر پر الزام نہ لگا سکے جی یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے پریشانی ہے، یہ آپ کو تکلیف دے دیں گے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما،
یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق تیرا ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسری ذات رب کی ذات ہو. سبحان اللہ. یعنی ہم تو دو ہیں ہی ہیں. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. فرمایا کہ تیرا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ ثالثہما جن دو کے ساتھ تیسری ذات رب کی ذات ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بھی ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے بھی ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور پھر اگلے الفاظ دیکھیں جب اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں. فرمایا اذ یقول لصاحبہ. فرمایا جب وہ اپنے دوست کو فرما رہے تھے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرا نہیں رب ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہ گفتگو ہے جو غار ثور کے اندر ہو رہی ہے. اگر صدیق اکبر آ کے بیان کرتے تو کوئی شخص بھی انکار کر دیتا جی اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے تو یہ نہیں کہا نا کہ جی رب حضور نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ رب ہمارے ساتھ ہے. اگر صدیق اکبر فرما بھی دیتے تو اہل ایمان تو مان جاتے, ٹھیک ہے نا. لیکن منکروں کو تکلیف ہو جاتی کہ نہیں جناب یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے, پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو غار کے اندر ہونے والی گفتگو ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں. فرمایا صدیق پریشان نہ ہو, لا تحزن غمزدہ نہ ہو, ان اللہ معنا رب ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا رب میرے ساتھ ہے ان اللہ معی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, نہیں بلکہ الفاظ کیا ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے کہ صدیق اس وقت رب تیرے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر پر سکون کی نعمت نازل فرما دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اس سے مراد صدیق اکبر ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے پرسکون تھے. حضور تو جنگوں کے اندر بھی پرسکون ہمیشہ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھبرائے نہیں, کبھی خوف نہیں, کوئی چیز کا ایسا مسئلہ نہیں بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو ویسے سکون کی نعمت عطا فرما رکھی تھی, تو ظاہر ہے جو پریشان ہوگا سکون اسے دیا جائے گا نا. تو فرمایا صدیق اکبر پریشان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر پر سکون کی نعمت نازل فرما دی. وأیدہ, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کی مدد فرمائی بجنود لم تروہا, ایسے لشکر کے ساتھ جن کو صدیق اکبر دیکھ نہیں سکتے تھے, یا ایسے لشکر کے ساتھ جن کو کفار نہیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مراد ہو سکتا ہے اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کئی جگہوں پر اپنے محبوب کی تو ایسے مدد فرمائی ہے جن کو کافر دیکھ. ظاہر فرشتے نازل ہوتے رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں, لیکن کوئی کافر انہیں دیکھ نہیں سکا ہے. میں بار بار یہ دیکھیں یہ واقعہ تب بیان کیا جا رہا ہے جب مسلمانوں کو غزوہ تبوک کی تیاری کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اگر تم تبوک کے اندر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی مدد اس وقت بھی فرمائی تھی جب غار ثور کے اندر حضور تشریف فرما تھے. پھر کیسے مدد فرمائی تھی آپ نے وہ واقعہ تو سن رکھا ہے, وہ اپنا انڈے والا بھی اور اس کے بعد جناب والا کیا نام ہے اس کا جی وہ جال والا مکڑی کے جالے والا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا جی رب مدد فرمانے پہ آئے تو ایسے بھی مدد کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. مکڑی کا جالا بھی بن چکا ہے اور کبوتر آ کر اوپر انڈے بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ ہے. اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کعبے کے اوپر جو پرندے نظر آتے ہیں نا اڑتے ہوئے کبوتر جو نظر آتے ہیں, میں یہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پہرا دیا تھا. سبحان اللہ. ان کی نسل آج تک چل رہی ہے. یہ امام شامی کا قول ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے یار, مسئلہ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اگر کبوتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا پہرا دے دے, حضور کی عزت کی حفاظت کرے, حضور کے جناب اللہ ذات کا خیال رکھے صرف 3 دن کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل نہیں مٹنے دیتا ہے. آج تک وہ کعبے کے اوپر جناب اللہ پھر رہے ہیں اور ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, کعبے کے اوپر ان کا طواف چل رہا ہے. اگر پرندہ نبی کی عزت کا خیال کرے تو اسے یہ نعمت ملتی ہے, اس کا جناب اللہ نسل چلتی رہتی ہے, تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی نسل کیسے مٹ جائے گی جنہوں نے تو ساری زندگی میرے نبی کی عزت کا خیال کرتے کرتے گزار دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وأیدہ بجنود لم تروہا, فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی ایسے لشکر سے بھی مدد فرمائی ہے جن کو کافر کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کافروں کی بات کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. کافر کی بات کبھی پوری نہیں ہونے دی ہے, کافر کی بات ہمیشہ نیچے ہی رہی ہے. رب نے کبھی بھی کافر کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا, جتنے منصوبے بنائے. ٹھیک ہے, رب نے کبھی کافر کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں دے ہونے دی. دیکھیں نا جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جادوگر کہا,
پھر خود ہی کہتے تھے کہ جادوگر ہو کر اتنا خوبصورت کلام تو نہیں کر سکتا ہے، ہم نے جادوگروں کا کلام سنا ہوا ہے، حضور کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، سب کچھ کہنے کے باوجود، لیکن اس کے باوجود خود شرمندہ ہو جاتے کہ یار کیسے کہیں، جو ڈیمانڈ مانگتے ہیں ویسے پوری کر دی جاتی ہے، جادوگر کیسے کہہ سکتے ہیں، کلمہ ان کے ہاتھ میں پتھر پڑ جاتے ہیں، درخت ان کے آگے چل پڑتے ہیں، سورج ان کی تابعداری کر لیتا ہے، چاند ان کے اشارے پر ٹکڑے ہو جاتا ہے، جادوگر کیسے کہہ دے؟ ٹھیک ہے، اور جادو بھی چلتا ہے تو زمین پر چلتا ہے، چاند پر کسی کا جادو نہیں چلتا ہے، یاد رکھیں جادو جتنا بھی ہے نا یہ زمین پر چل سکتا ہے، وگرنہ آسمان کوئی اتنا بڑا جادوگر ہو سکتا ہے جو سورج واپس موڑ کے رکھ دے، کوئی اتنا جادوگر ہو جو جناب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ پھر اگلی بات دیکھیں، یہ اپنا پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس پر بحث کی ہے ضیاء النبی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ جو چاند جو 2 ٹکڑے ہوا تھا ان کو صرف وہاں والے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ جہاں جہاں بھی لوگ موجود تھے، جہاں سے بھی انہوں نے دیکھا ہے وہیں سے ان کو چاند 2 ٹکڑے ہی نظر آیا ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی کچھ لوگوں نے جب دیکھا، اس وقت چاند کو دیکھا تھا، تو انہوں نے بھی جب چاند کو دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، اور یہ گواہی باقاعدہ ملی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک دن دیکھا تھا کہ عصر کی نماز کا عصر کا ٹائم تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، جہاں جہاں بھی لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے جی، جو ٹائم تھا انہوں نے اپنے اپنے ٹائم پر جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو جادو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جادو تو نظر بندی ہوتی ہے، جادو نظر بندی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی پھینکی تو رسیاں ہی ہیں نا، یہ جادو تھا۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ سحروا اعین الناس، وہ صرف وہ جو پھینکا تھا نا وہ چھانپ نہیں تھے، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے؟ سحروا اعین الناس، انہوں نے صرف لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جو جادو کر دیا تھا۔ تو جادو صرف اتنا چلتا ہے، نبی کے پاس ویسے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں نے جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں رب نے ان کا کسی منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہاں وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ہمیشہ رب کا نام اور رب کا کلمہ ہی بلند رہے گا، ٹھیک ہے۔ جتنا مرضی کچھ زور لگا لے، ٹیل کا زور لگا لے، غالب ہمیشہ رب کا کلمہ ہی رہے گا، رب کا نام ہی غالب آئے گا، کوئی اور چیز غالب نہیں آ سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جتنا پیسہ، جتنے سازشیں، جتنا کچھ اسلام کے خلاف کر لیں اور کرتے آئے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی ہیں، یہودی کرنے والے، منافق کرنے والے، مشرکین کرنے والے، سب نے مخالفت کی ہے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن سے لے کر، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے منصوبے شروع ہوئے، حضور کی ولادت سے ہی حضور کو شہید کرنے کے منصوبے شروع کر دیے گئے تھے۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ جتنے مرضی منصوبے بناتے رہیں، رب نے آپ کو بڑا بھی کرنا ہے، جوان بھی کرنا ہے، اعلان نبوت بھی آپ نے کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، آپ کا کلمہ، آپ کا نام پوری دنیا میں بلند بھی ہونا ہے، پھر جا کے آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کچھ بال سفید آئیں گے، تب جا کے آپ کا وصال ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، تو کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، رب کا نام ہمیشہ بلند رہے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا انفروا خفافا وثقالا، فرمایا کہ چاہے ہلکے دل سے نکلو چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو، نکلنا تمہیں پڑے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہ ہر ایک مسلمان اور ہر ایک عمر کے بندے کے لیے جو ہے بتا رہی ہے کہ ہر ایک مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا تو حضرت اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا، کہنے لگے کہ میرا سامان تیار کرو، میں نے جہاد پر جانا ہے۔ تو آپ کے بیٹوں نے کہا، انہوں نے کہا بابا جی آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سارے جہاد کیا ہے، حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے دور کے اندر آپ جہاد کرتے رہے ہیں، اور فاروق اعظم کا دور آ چکا ہے، اب بھی آپ جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور شرعی لحاظ سے بھی آپ معذور ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے رب کا فرمان نہیں پڑھا، انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے دل کے ساتھ نکلو چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو، چاہے جوانی کی عمر میں ہو چاہے بڑھاپے کی عمر کے اندر ہو، کرو کیا؟ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی جان کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ آیت ہر بوڑھے شخص کے لیے ہے، یہ آیت ہر جوان کے لیے ہے، یہ ہر ایک بندے کو اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جس بندے کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس لحاظ سے اس پر جہاد کرنا فرض ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نکلے، اور ہوا کیا؟ آپ جناب کشتی پر سوار ہو گئے، اور جب کشتی پر سوار ہوئے جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے روم کی طرف، جب جاتے ہوئے جناب راستے کے اندر ان کا وصال ہو گیا، راستے کے اندر وصال ہوا، کشتی کے اندر ہی وصال ہو چکا تھا۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ 9 دن تک کوئی خشکی نہیں ملی ہے ان کو، اس کشتی کو 9 دن تک خشکی نہیں ملی، 9 دن تک ان کا جسم ایسے تر و تازہ رہا ہے۔ 9 دن کے بعد ایک جزیرہ ملا،
وہاں جا کے حضرت ابو طلحہ کو جو ہے وہاں پہ سپرد خاک کیا گیا ہے، وہاں جا کے نماز جنازہ پڑھا گیا، وہاں جا کے ان کو دفنایا گیا۔ وہ جزیرہ کون سا تھا اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن 9 دن کے بعد جا کے جزیرہ ملا، اور 9 دن تک حضرت ابو طلحہ کی لاش جو ہے وہ ویسے تر و تازہ پڑی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب حضرت ابو طلحہ پر اس عمر کے اندر حضرت حیان بن زید ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کرنے جا رہا تھا تو میں نے راستے کے اندر نا ایک بہت بڑا شخص دیکھا، اس کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اس کے جناب والا ابرو جو ہے نا، ابرو یہ پلکوں پر، اس کی آنکھوں پر لٹک چکے تھے، یعنی اتنا ضعیف ہو چکا تھا وہ، اس کے یہ پلکیں آنکھوں پر لٹک آئی تھی۔ جب وہ کسی کو دیکھنا چاہتا تو پہلے اپنی پلکیں اٹھاتا، ابرو اٹھاتا، پھر جا کسی کو دیکھتا۔ تو میں کہتے ہیں میں اس کے حیان بن زید کہتے ہیں، میں کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا، میں نے کہا بابا جی آپ پر تو جہاد فرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے فوراً مجھے یہی آیت پڑھ کے سنائی، تو نے رب کا فرمان نہیں سنا، انفروا خفافا وثقالا، چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو، سارے جہاد کی طرف نکلو۔ تو بعد قیامت کے دن اگر میں بوڑھے پن کا حساب لگا کے بیٹھ گیا کہ پروردگار میں تو بوڑھا ہو چکا تھا، میں کیسے جہاد کے لیے نکلتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے یہی فرمان رکھ دیتا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر نہیں کہا تھا کہ نکلنا ہے، تم نے کیوں نہ نکلے، تو نے اپنے بوڑھے ہونے کا جو ہے وہ جناب اعلیٰ کیوں کیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اس آیت کو سامنے رکھیں اور اپنے حالات سامنے رکھ لیں، آج کا جوان دیکھ لیں، آج کا بوڑھا دیکھ لیں، آج کے سارے معاملات کو دیکھ لیں، کون سا بندہ جو جہاد کرنا چاہتا ہے؟ جہاد تو کسی کو پسند ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں صرف وہ عبادت پسند ہے جس کے اندر ہمیں تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ اصول یہ ہے شریعت کا، یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ ثواب صرف اور صرف اس عبادت کے اندر زیادہ ہوتا ہے جس عبادت کے اندر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس عبادت میں تکلیف زیادہ ہوگی ثواب بھی اسی کا زیادہ ہوگا، جس عبادت میں تکلیف نہیں ہوگی اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، فرمایا کہ چاہے اچھے دل کے ساتھ یعنی خوش دل ہو کے نکلو، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرو اور جان کے ساتھ بھی، یعنی پیسہ دینا پڑے تو پھر پیسہ بھی پھر حاضر کرو، اور جان دینی پڑے تو پھر جان بھی حاضر کرو۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو، اگر تمہیں علم ہوتا تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تمہارا جہاد کرنا دنیا میں رہنے سے زیادہ بہتر تھا، تمہارا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ ان کنتم تعلمون، شاید تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا۔ اور اگلی بات منافقوں کی جا رہی ہے، لو کان عرضا قریبا، فرمایا کہ اگر یہ قریب کا کوئی سامان مل جاتا، یعنی تبوک نہ جانا پڑتا، کوئی آس پاس جنگ ہو رہی ہوتی اور وہاں پہ غالب ہونے کے امکان بھی ہوتے، تو پھر یہ کیا کرتے منافق؟ لو کان عرضا قریبا، اگر انہیں جلدی سامان ملنے کی امید ہوتی، وسافرا، اور سفر بھی تھوڑا ہوتا، تو پھر کیا کرتے؟ قاصدا لاتبعوک، یہ محبوب یہ پھر آپ کے ساتھ ضرور چلتے، پھر آپ کے ساتھ ضرور چلتے، سفر بھی نہ کرنا پڑتا اور سامان بھی مل جاتا، مال غنیمت بھی مل جاتا، پتہ ان کو چل جاتا بھی مسلمان تو ویسے غالب آ جائیں گے، پھر یہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ یار یہ لفظ دیکھیں اور پھر اپنے حالات کو دیکھیں، ہمیں بھی صرف اور صرف وہی عبادت پسند ہے جو جس کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہ دینی پڑے، نہ ہمارے جسم کو تکلیف آئے، نہ ہمارے مال کو تکلیف ہو، نہ ہمیں پیسہ دینا پڑے، اور یہ سب کچھ نہ صرف اور صرف کیا ہے؟ 100 روپے کی تسبیح لے کر اس کو پھیرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ باقی جب مسئلہ آتا ہے نا اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کا، یہ جہاد تو ہمارے بارے بھی نہیں کھاتا ہے، اور یہی چیز یہی عبادت تو منافقین کے بارے میں نہیں کھاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر انہیں غالب ہونے کی امید ہوتی اور سفر تھوڑا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ پھر ضرور جاتے، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، ہاں کیونکہ سفر زیادہ ہے، مشقت کی وجہ سے جناب یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ ہوگا کیا؟ فرمایا جب حضور واپس تشریف لانے لگے نا غزوہ تبوک سے، حالانکہ حضور تشریف لے کے گئے غزوہ تبوک، جنگ نہیں ہوئی وہاں پہ، یہ یاد رکھے، غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ حضور 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ تبوک مقام تبوک پر پہنچ چکے تھے۔ اب جب پتہ چلا اس بادشاہ کو، اس نے کہا جی نبی اعظم تو تشریف لا چکے ہیں پورے تیاری کے ساتھ اور جنگ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، کیونکہ دل کے اندر تو مانتا تھا نا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کی ہمت نہیں ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنے کی۔ وہاں پہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے رب نے روب ایسا عطا فرمایا ہے جہاں بھی میں منہ کر کے چلا جاؤں گا میرا دشمن ہمیشہ میرا نام سن کر کانپ اٹھے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، رب نے مجھے روب اتنا عطا فرما رکھا ہے، یہ حضور کا روب تھا کہ بادشاہ باہر نہیں نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا جب حضور واپس تشریف لانے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، فرمایا محبوب اب یہ منافق آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے۔ اللہ پاک دی قسم جناب اسی تے ضرور تاڑے نال جانا سی، اللہ پاک دی قسم ہے، وڈے قرآن دی قسم جناب اسی تے پکے ٹھکے مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، بابا جی فرماتے تھے مسلمانی بتانی نہیں پڑتی ہے، مسلمانی
بتانی نہیں پڑتی ہے کہ میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، یہ نہیں کہنا پڑتا ہے، تمہیں دکھانا پڑتا ہے کہ واقعی بندہ دعا، بلکہ دور سے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار واقعی مسلمان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، محبوب اب یہ بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اللہ پاک کی قسمیں، قرآن پاک کی قسمیں. ٹھیک ہے، اب یہ قسمیں کھائیں گے. اللہ وَاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم کوشش کرتے، اگر ہمارے بس میں ہوتا، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم بھی ضرور آپ کے ساتھ جاتے. حضور مجبوریاں سن، ہاں جی، کاروبار کی مجبوری سی، پھر اولاد کی مجبوری سی، پھر رشتہ داری مجبوری سی، محبوب یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے کھائیں گے. اچھا جیسی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی تھی سفر کے اندر، حضور جو واپس تشریف لائے نا، منافقین نے لائن ہی لگا لی. کوئی آ کے کہتا یا رسول اللہ مجبوری تھی، وہ رشتہ داری کا مسئلہ تھا، کسی نے کہا جی پہلی کا مسئلہ تھا، کسی نے کہا جی دکان بند کرنے کا مسئلہ تھا، کسی نے کہا جی کاروبار کا مسئلہ تھا، رشتہ داری کا مسئلہ تھا. 100 بہانے آ کر بناتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ٹھیک ہے جاؤ، کیا کرو، جاؤ تم. اور یہلکون انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنی جانوں پر ہلاک کیا ہے. تو آپ کے ساتھ نہ جا کر آپ کر کوئی نقصان نہیں کیا ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں چلے ہیں تو 30,000 بندہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھیج ہی دیا ہے نا. اگر منافقین نہیں گئے تو کیا ہوا، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. یہ جو بہانے بنا رہے ہیں نا بڑے بڑے قسمہ کھانے والے، اللہ پاک دی قسمیں، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جی. جیڑا اپنے آپ سچی آپ سچا ثابت کرنے جائے وڈے قرآن کی قسم کھائے، اللہ جڑے وڈا قرآن تے چھوٹا قرآن کیڑا ہوندا ہے. ٹھیک ہے، اب قسمیں کھا کر جو بندہ کہے نا جی ہمیں وڈے قرآن کی قسمیں اور اللہ پاک کی قسمیں جناب ہم تو واقعی جناب آپ کے ساتھ مخلص ہے، سمجھ لو کہ بندہ منافق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مخلص بندے کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحابہ کرام، یہ آگے آ رہا ہے مسئلہ، 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ آگے آیتیں آئے گی. حضرت کعب بن مالک اور 2 اور صحابی تھے، ان میں سے کسی نے آ کر قسم نہیں کھائی ہے، صرف آ کر سچ ہی بتایا کہ یا رسول اللہ ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ فرمایا، یہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن جتنے منافق آ کے قسمیں کھاتے تھے حضور ارشاد فرماتا ٹھیک ہے جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ قسمیں کھانے والے تھے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب واللہ یعلم انہم لکاذبون، رب جانتا ہے یہ جتنے قسمیں کھانے والے سارے